بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ایسے ہیں جن کو اس عبادت کی حقیقت اور اس عبادت کا مزہ، اس عبادت کی چاشنی، اس عبادت کی لذت آج تک نہیں معلوم۔ اتنا بڑا گناہ ہے عبادت کا چھوڑنا، روزے کا چھوڑنا، کہ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک عورت اتنی بڑی گنہگار تھی جس کے گناہ سے زمین کانپ جاتی تھی۔ ایک مرتبہ اسے احساس ہوا کہ یہ گناہوں کی زندگی میں کب تک گزاروں۔ اس نے اپنے دل میں سوچا، بنی اسرائیل کے علماء سے مسئلہ دریافت کیا کہ میں بڑی گنہگار ہوں، زانیہ ہوں، بدکار ہوں، قاتلہ ہوں، میرے لیے توبہ کی کوئی صورت؟ تو پورے علماء نے ہی جواب دیا، ایک کام کرو کہ تم موسیٰ کے پاس چلی جاؤ، موسیٰ تمہیں راستہ بتائیں گے۔ عورت گئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس، جانے کے بعد حضرت موسیٰ سے کہی، اے موسیٰ مجھ سے بہت زیادہ گناہ ہو گئے، اور اتنے بڑے بڑے گناہ ہو گئے کہ جس کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی مجھے شرم اور خوف ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ گناہ کیا ہوا تجھ سے؟ عورت کہنے لگی کہ موسیٰ علیہ السلام مجھ سے زنا بھی ہوئے اور ایک زنا سے بچہ بھی ہوا، میں بدنامی کے خوف سے اس بچے کو قتل کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عورت سے کہا، یہاں سے اٹھ کر فوراً چلی جا، کہیں تجھ پر ہونے والی لعنت مجھے گرفتار نہ کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو بھگا دیا۔ عورت روتی ہوئی مایوس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دربار سے چلے گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں اور کہلواتے ہیں کہ جبرائیل جاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میرا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ کیا اللہ تبارک و تعالی رحمت کا اور توبے کا دروازہ بند کر دیا؟ تم پیغمبر وقت ہونے کے باوجود تم نے اس عورت کو توبہ کا راستہ نہیں بتایا۔ میری رحمت اتنی بڑی ہے کہ سمندر کے برابر گناہ کرنے والے بھی اگر توبہ کر لیتے، یا ساری درخت کے پتوں کے بقدر گناہ کرنے والے بھی اگر توبہ کر لیں، یا آسمان سے ہونے والی بارش کے قطروں کے بقدر بھی گناہ کرنے والے اگر توبہ کر لے، میری رحمت اور میرا فضل انہیں معاف کر دیتی ہے اور ان کو اولیاء میں اور تائبین میں شمار کر دیتی ہے۔ موسیٰ اگر تم انہیں توبے کا راستہ بتا دے تو وہ توبہ کر لیتی، لیکن موسیٰ میری عزت و جلالت کی قسم میں میرے بندے کو کبھی مایوس ہونے نہیں دیتا۔ جب وہ تمہارے دربار میں مایوس ہو کر تمہارے گھر سے جب قدم اٹھا کر باہر رکھتی ہے، وہ قدم اٹھا کر زمین میں بھی نہیں رکھتی، اس سے پہلے ہم نے اس کی مغفرت کر دی ہے۔ موسیٰ تمہیں کیا معلوم کہ تمہارے نزدیک یہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ زنا کرنا اور زنا کے بعد ہونے والی اولاد کو قتل کرنا؟ یہ گناہ تمہارے ہی نزدیک بڑا نہیں ہے، میرے نزدیک بھی بڑا ہے، بلکہ ہر انسان کے نزدیک، ہر پیغمبر کے نزدیک ہر دور میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ ہم نے کبھی کسی دور میں زنا کو جائز نہیں قرار دیا، اور ہم نے کسی دور میں اولاد کے قتل کو جائز قرار نہیں دیا۔ زنا کا جتنا بڑا گناہ ہے اتنا ہی بڑا گناہ اولاد کا قتل بھی کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا۔ زنا کی جہاں نحوست بتائی ہے وہیں اولاد کے قتل کرنے کا گناہ بھی بتایا ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ۔ اپنی اولاد کو قتل مت کرو، کیونکہ اولاد کو قتل کرنا شرک کرنے کے برابر ہوتا ہے۔ موسیٰ یہ عورت جو گناہ کر کے آئی، میرے نزدیک بھی بڑا گناہ، آپ کے نزدیک بھی بڑا گناہ ہے،
لیکن ایک اور بات سن لو کہ ایک دور وہ بھی آئے گا کہ اس عورت سے زیادہ اور سخت گناہ کرنے والے پیدا ہو جائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا کہ الہ العالمین، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ کائنات میں شرک کے بعد زنا کا سب سے بڑا گناہ ہوتا ہے اور زنا کے بعد اولاد کا قتل کرنا سب سے بڑا گناہ ہوتا ہے، لیکن اس سے بھی بڑا گناہ کرنے والے کون ہے اور وہ کون سا گناہ ہے؟ تو عزیزان گرامی، نوجوانان ملت، بزرگان دین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جواب پہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایک دور آئے گا، اس امت پہ میں 1 مہینے کے روزے فرض قرار دوں گا، واجب قرار دوں گا. اگر اس مہینے میں کوئی میرا بندہ اپنی عبادت کو نہیں ادا کرتا اور رمضان المبارک کے فرض روزوں کو نہیں رکھتا تو وہ اس زانیہ عورت سے بھی بدتر ہو کر مرے گا. عزیزان گرامی، نوجوانان ملت، آج ہم نے بازاروں میں دیکھا ہے، دکانوں میں دیکھا ہے، بوڑھوں کو دیکھا ہے، نوجوانوں کو دیکھا ہے، ماں اور عورتوں کو، ماں اور بچوں کو، عورتوں کو، بہنوں کو دیکھا ہے کہ جب خرید و فروخت کی واسطے جب بازار کو جاتی ہے، جانوروں کی طرح راستے میں کھڑ کر کوئی سموسہ کھاتی ہے تو کوئی پانی پوری کھاتی ہے، کوئی پانی پوچھ کر پیتی ہے تو کوئی چائے پوچھ کر پیتی ہے. عزیزان گرامی، نوجوانان ملت، یہ اتنی بڑی عبادت ہے. یہی میں عرض کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رمضان المبارک کے اندر کئی عبادتوں کو ٹھوس دیا ہے. اگر ہمارے دماغوں میں ہوش ہے، آواز ہے، ہمیں سمجھنے کی صلاحیت آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے عبادتوں کو نواز دیں گے. یہی اللہ کے رسول نے فرمایا، الصوم نصف الصبر، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، روزہ رکھنا آدھا صبر ہے. کبھی ہم نے صبر کا ثواب حاصل کیا؟ نہ ہمارے پاس شکر کا خزانہ موجود ہے، نہ ہمارے پاس صبر کا ثواب موجود ہے. صبر ایک ایسی چیز ہے کہ تمام عبادتوں میں سب سے زیادہ ثواب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں وہ صبر کا ثواب عطا فرماتے ہیں. رمضان میں جب بندہ روزہ رکھتا ہے، کھانے سے پرہیز کرتا ہے، پینے سے پرہیز کرتا ہے، اپنی بیوی سے ملاقات کرنے سے جب پرہیز کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے صبر کا ثواب دیتے ہیں. کیونکہ آدمی کھانا ہونے کے باوجود کھانا نہیں کھاتا، صبر کرتا ہے کھانا کھانے کے لیے. پانی ہونے کے باوجود پانی نہیں پیتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، فرشتوں کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ساتوں آسمان میں میری عبادت کرنے والے فرشتوں، آ جاؤ میرے بندے کے صبر کو دیکھو. اس کے سامنے بہترین کھانا رکھا ہوا ہے لیکن وہ صرف میرے خوف کے لیے نہیں کھا رہا ہے. اس کے سامنے بہترین پینے کا پانی رکھا ہوا ہے، صرف میرے خوف کی وجہ سے نہیں پی رہا ہے. اس کی بیوی بنی سوری دلہن کی طرح سجی ہوئی ہے لیکن میرے خوف کی وجہ سے وہ اپنی بیوی کو ہاتھ نہیں لگا رہا ہے. یہ اس کا صبر ہے اور میں صبر کا بدلہ جنت دیتا ہوں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، میں قیامت میں ایک فرشتوں کو اٹھاؤں گا اور وہ فرشتہ ندا دے دے گا کہ اٹھو وہ صبر کرنے والے. جماعت کی جماعت اٹھ جائے گی اور اللہ رب العزت فرمائیں گے جاؤ جنت کو. ایک بہت بڑی جماعت جنت کو جائے گی. جنت میں کوئی بغیر حساب کے نہیں جاتا. جنت کے جو وہ داروغہ اور جنت کے وہ دروازے میں کھڑے ہونے والے فرشتے پوچھیں گے کہاں جا رہے ہو، کیا تمہارا حساب ہو گیا؟ وہ تمام جماعت کہے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل فرمایا، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. صبر کرنے والوں کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب کے دیتے ہیں. ہم دنیا میں صبر کیے، مصیبتیں ہماری پاس آئی، ہم اللہ کے لیے بھوکے رہے، ہم اللہ کے لیے پیاسے رہے. ہمارے سامنے کھانا موجود تھا، ہم نے کھانا نہیں کھایا. ہمارے سامنے پانی موجود تھا، ہم نے پانی نہیں پیا. ہم شادی شدہ تھے پھر بھی ہماری بیویوں کو دن کے اجالے میں ہم نے ہاتھ نہیں لگایا، ہماری بیویوں کو ہم نے نہیں چھوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صبر کا بدلہ دیا ہے. فرشتے کہیں گے تم اگر واقعی میں صبر کیا ہو تو آج تمہارا حساب نہیں لیا جائے گا، جنت میں تم کو بغیر حساب کے اجر دیا جائے گا. اب جنت کو جب جائیں گے وہ اپنے جنت میں گھر تلاش کریں گے. جنت کی یہ بڑی زمین میں صبر کرنے والوں کے لیے گھر نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ سے صابرین پوچھیں گے الہ العالمین ہم کو تو نے جنت میں داخل کر دیا لیکن ہمارا گھر کہاں ہے؟ اللہ فرمائیں گے یہ تو تمہارے گھر کا صحن ہے اور آگے بڑھو تمہیں گھر ملے گا. یہ تو تمہارے گھر کا صحن ہے اور آگے ملو تمہیں گھر ملے گا. تو وہ اور جائیں گے، ایک ایسا محل ملے گا جس کے 40,000 دروازے ہوں گے. ایک دروازہ نہیں، 2 دروازے نہیں. اس زمانے میں دروازے جتنے ہوتے
اتنا آدمی کو فقر محسوس ہوتا تھا. جتنے زیادہ دروازے ہوں گے اتنے آدمی کے مال کا اظہار ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی جنت میں صبر کرنے والوں کو ایسا گھر عطا فرمائیں گے جس گھر کے اندر 40,000 دروازے ہوں گے. اللہ رب العزت صبر کرنے والے کو جب بھیجیں گے وہ اندر جب چلے جائیں گے تو اندر جا کر بالا خانوں میں بڑے ہی فقر کے ساتھ بیٹھیں گے. وہاں فقر کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت ہوگی. متکئین علی رفرفین، وہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے جیسا کہ آج غرور بادشاہ بیٹھتا ہے، جیسا کہ آج کروڑ پتی بیٹھتا ہے. کرسی میں بیٹھا تو ٹانگ پہ ٹانگ اٹھا کر ڈال لیتا ہے، عالم کے سامنے بیٹھا ہے تو ٹانگ میں ٹانگ اٹھا کر ڈال لیتا ہے. دنیا میں فقر کے طور پر بیٹھتا ہے تو اللہ رب العزت کے رسول نے فرمایا جو آدمی بڑوں کی عزت نہیں کرتا، جو آدمی علماء کی عزت نہیں کرتا، جو آدمی اللہ والوں کی عزت نہیں کرتا، جو آدمی ٹیک لگا کر بیٹھتا ہے، جو آدمی فقر کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. اور پیغمبر نے فرمایا کہ اس کے لیے جنت حرام کر دی جاتی ہے. بیٹھنے کا طریقہ سکھایا سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس انداز سے بیٹھو کہ جیسے تم ایک تواضع کے ساتھ ایک غلام کی طرح بیٹھ رہے ہو. اسی لیے ٹیک لگا کر کھانے کی اجازت نہیں ہے، ٹیک لگا کر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں اپنے گھر کے اندر بیٹھ رہے ہیں، دوست احباب کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، اس میں اگر کوئی آدمی ٹیک لگا لیتا ہے تو کوئی بات نہیں. لیکن جب محفل کے سامنے بیٹھتے ہیں عاجزی کے ساتھ بیٹھنا ہے، تواضع کے ساتھ بیٹھنا ہے، انکساری کے ساتھ بیٹھنا ہے. اگر یہاں تواضع کریں گے وہاں جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فخر کرنے کا موقع دیں گے. جب وہ صابرین جنت کے اندر داخل ہوں گے اللہ رب العزت فرمائیں گے جاؤ یہاں پر تم ٹیک لگا کر بیٹھ جاؤ، اپنے اپنے مسندوں پہ آرام کرو. تمہارے لیے ہزاروں ہزاروں غلمان دیے جائیں گے، تمہاری خدمت کرنے کے لیے ہزاروں نوکروں چاکر دیے جائیں گے، تمہاری محبت کرنے کے لیے ہم جنت کی حوریں دیے جائیں گے. اس کے علاوہ صبر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی اور ایک انعام سے نوازتا ہے. وہ انعام یہ ہے جب جنت کے اندر اتنے دروازے ہوں گے تو اس صبر کرنے والے آدمی کو جنت میں ہر روز 70,000 فرشتے آ کر سلام کر کے جائیں گے. وہ آدمی خوش نصیب ہے جو رمضان المبارک میں روزے رکھ کر صبر کر کے صبر کا بدلہ حاصل کرتا ہے تو کل قیامت میں اللہ رب العزت اسے 70,000 فرشتوں کا سلام عطا فرماتے ہیں. آج کوئی کروڑ پتی سلام کر دے، آج کوئی MLA سلام کر دے، آج کوئی چیئرمین سلام کر دے، آج کوئی داڑھی منانے والا، کوئی یہودیوں کے لباس پہننے والا، جو چیٹیوں کا بیپار کرنے والا، جو بڑی بڑی گاڑیاں رکھنے والا، یہ کسی کو ہلو اور ہواریو کر دے، کسی کی خیریت و عافیت پوچھ دے. ہمارے فخر کا کیا عالم ہوتا ہے، ہمارے بڑپن کا کیا عالم ہوتا ہے، ہمارے بڑائی کا کیا عالم ہوتا ہے. قربان جاؤ ان صبر کرنے والے مسلمانوں پر، قربان جاؤ ان صبر کرنے والے بندوں پر جو دنیا کے اندر تنگی استعمال کرتے ہیں، مصیبتیں اٹھاتے ہیں، بھوک پہ بھوک استعمال کرتے ہیں، فاقے پر فاقے استعمال کرتے ہیں. ان کو اللہ تبارک و تعالی صبر کا درجہ عطا فرماتے ہیں. پیٹ بھر کر کھانے والے کو صبر کا درجہ نہیں ہے، بہترین کپڑا پہننے والے کو صبر کا درجہ نہیں ہے، بہترین گھر میں رہنے والے کو صبر کا درجہ نہیں ہے. ایک ایک وقت کی روٹی کا جو محتاج ہے اسے صبر کا درجہ اللہ تبارک و تعالی نوازتے ہیں. ایک ایک جبے کے لیے، ایک ایک لنگی کے لیے جو ترستا ہے اسے صبر کا درجہ اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتے ہیں. اسے دنیا والے سلام کرے یا نہ کرے کل قیامت میں اللہ رب العزت جنت میں 70,000 فرشتوں کی روزانہ سلامی سے نوازتے ہیں. وہ فرشتہ جسے سلام کر دے اس سے بڑھتی اور کوئی خوش نصیب ہوتا ہے. ویسے صبر کرنے کا ملکہ، ویسے صبر کرنے کی صلاحیت اللہ رب العزت اس دنیا کے اندر دیتے ہیں، اس دنیا کے اندر عطا فرماتے ہیں. روزہ رکھ کر جب آدمی صبر کرتا ہے صبر کا ثواب بھی اسے مل جاتا ہے. اسی لیے علماء کرام نے ریسرچ کیا شکر کا درجہ بڑا ہے یا صبر کا درجہ بڑا ہے. تو علماء نے فرمایا قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. یہ نہیں فرمایا کہ ان اللہ مع الشاکرین، شکر کرنے والوں کے ساتھ اللہ نہیں ہے بلکہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہے. کیونکہ صبر کرنے والے کون ہیں؟
غریب لوگ صبر کرنے والے ہیں، یتیم لوگ صبر کرنے والے ہیں، بیوہ صبر کرنے والے ہیں، محتاج صبر کرنے والے ہیں، فقیر صبر کرنے والے ہیں۔ ایک عبادت تو روزہ رکھنے کا ملا، دوسری عبادت ثواب کرنے والے کا ملا، تیسری عبادت کیا؟ جب آدمی روزہ رہتا ہے، جب آدمی بھوکا رہتا ہے، اس آدمی کو احساس دلاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمیوں کو نبیوں کی زندگی عطا فرماتے ہیں، کیونکہ اکثر انبیاء محتاج تھے، اکثر انبیاء بھوکے تھے۔ ہم بھوکے رہ کر نبیوں کی ایکٹنگ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ آقا کیا تھے؟ آقا بھوکے تھے۔ آقا کی اولاد کیا تھی؟ آقا کی اولاد بھوکی تھی۔ آقا کے صحابہ کیا تھے؟ آقا کے صحابہ بھوکے تھے۔ آج ہم بھوکے ہیں تو ہمیں یہ خوشی ہوتی ہے، ایک سنت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نوازتا ہے۔ بھوکے رہنے کی بہت بڑی فضیلت ہے، بھوکے رہنے کی بہت بڑا ثواب ہے۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے، کعبۃ اللہ کے اطراف جب حاجی لوگ طواف کرتے ہیں، وہاں پر 300 نبیوں کی قبر ہے، وہاں پہ 300 نبیوں کی قبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نبیوں کو وہاں دفن کرنے کا موقع کیوں دیا؟ اس لیے کہ وہ بھوک کی حالت میں مرے۔ جو آدمی بھوک کی حالت میں مرتا ہے، اللہ رب العزت ان کو اپنے قریب بلاتا ہے۔ جہاں آدمی لوگ، حاجی لوگ طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، وہاں جا کر تو اس جگہ پر اللہ رب العزت کے 300 پیغمبروں کی مزار ہے، 300 پیغمبروں کی قبر ہے۔ ان پیغمبروں کو کعبۃ اللہ کے قریب دفن ہونے کا موقع، کعبۃ اللہ کے قریب دفن ہونے کی سعادت کیوں ملی؟ صحابہ کرام نے لکھا ہے کہ اس لیے کہ وہ انبیاء 300 کے 300 بھوکے تھے۔ ان کے بھوک کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کے قریب دفن ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ اسی لیے علماء کرام نے فرمایا، جو آدمی بھوکا رہتا ہے شیطان کی ہتھیار اس پر نہیں چلتی، جو پیٹ بھر کر رہتا ہے اسی پر شیطان سوار ہو جاتا ہے۔ آپ غور کر کر دیکھیں کہ جو آدمی پیٹ بھر لیتا ہے اسے گناہوں کا شوق شروع ہو جاتا ہے۔ جو آدمی بھوکا رہتا ہے وہ کہتا ہے کہ ارے پیٹ کچھ نہیں ملا تو گناہ کرنے کے لیے کہاں پیسہ خرچ کرے۔ ایک آدمی کے پاس 25 روپے ہے، بھوکا ہے، کیا وہ 25 روپے دے کر ٹکٹ لے کر پکچر کو جائے گا، یا اس 25 روپے میں پیٹ بھر کر کھانا کھائے گا؟ وہ پکچر کو نہیں جائے گا، وہ سی ڈی نہیں خریدے گا، وہ کیسٹ نہیں خریدے گا، وہ گانے کی کیسٹ نہیں خریدے گا، بلکہ وہ پیٹ کے کھانے کا انتظام کرے گا۔ بھوک گناہوں کو روک دیتا ہے اور پیٹ بھر کر کھانا گناہوں کو ابھارتا ہے۔ پیٹ بھر کر کھانے والے رات کو جب آ کر ڈکاریں دے کر کھانا کھا لیتے ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ذرا وقت خرچ کرنے کے لیے ٹی وی دیکھ کر سوتے ہیں۔ کیوں؟ کہ جب پیٹ بھر جاتا ہے شیطان کہتا ہے کھانے کے بعد فوراً نہیں سونا، ذرا ٹی وی دیکھ لے، ذرا پروگرام دیکھ لے، ایک آدھا پکچر بھی دیکھ لے، ایک آدھا 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ زنا بھی کر لے، آنکھوں کا مزہ لے لے، ننگی ننگی عورتوں کو دیکھ لے، تیری بیوی کو مردوں کو دکھا لے۔ یہ جب پیٹ بھر جاتا ہے گناہوں کا شوق بڑھ جاتا ہے، جب بھوکا رہتا ہے گناہوں کا شوق نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی گناہ کرتا ہے، جو آدمی بھوکا رہتا ہے اس پر شیطان کا ہتھیار نہیں چلتا۔ دوسرا ثواب کیا ملا روزہ رکھنے سے؟ بھوکا رہنے کا ثواب ملا ہے۔ تیسرا ثواب کیا ملتا ہے؟ غریبوں کے ساتھ ہمدردی کا ملکہ پیدا ہوتا ہے۔ بھوکے رہیں گے، غریبوں کی بھوک کا احساس پیدا ہوتا ہے، فقیر کا مقام معلوم ہوتا ہے، غریب کا مقام معلوم ہوتا ہے، غریب کا بہت بڑا درجہ۔ مالداروں کو کیا معلوم درجہ ان غریبوں کا؟ مالداروں کو ان غریبوں کا کیا درجہ معلوم؟ غریب کا بہت بڑا درجہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الق اللہ فقیرا ولا تلقیہ غنیا، جب قیامت میں تو خدا سے ملے گا غریب ہو کر مل، غنی ہو کر نہ مت مل، کیونکہ اللہ تعالیٰ غریبوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے پوچھے اے اللہ آپ اپنے بندوں میں کسے دوست رکھتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوال پر اللہ رب العزت نے جواب دیا اے موسیٰ میں میرے بندوں میں محتاجوں کو، فقیروں کو، بھوکے رہنے والوں کو دوست رکھتا ہوں۔ جب تمہارے سامنے کوئی فقیر مل جائے، جب تمہارے سامنے کوئی غریب آ جائے، اس کا استقبال دل کی گہرائیوں کے ساتھ کرو۔ یہ اللہ رب العزت پیغمبر دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتا ہے کہ جب تمہارے سامنے کوئی غریب آ جائے
اس غریب کو تم دل کی گہرائیوں کے ساتھ استقبال کرو. آج داڑھی مڑا کر آیا تو اٹھ کر کھڑ کر ملو, سود کھانے والا آیا تو اٹھ کر کھڑ کر ملو, حرامی خور حرام کھانے والا آ گیا تو اٹھ کر کھڑ کر ملو. غریب آ گیا, مسکرانا نہیں آتا ہم لوگوں کو, اس کے سلام کا جواب محبت کے ساتھ دینا نہیں آتا ہم لوگوں کو. وہ غریب اپنا کوئی مسئلہ لا کر رکھتا ہے, اس کے مسئلے کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. وہ پیغمبر دو جہاں جن کی حدیث آج بھی گواہ ہے, سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سہارا ہے, غریبوں کے لیے پیغمبر دو جہاں محمد رسول اللہ. آج مالداروں کے لیے سہارا کیا؟ ان کا بینک بیلنس. مالداروں کے لیے سہارا کیا؟ ان کا پیسہ, ان کی دھن دولت, ان کی جائیداد اور پراپرٹی. اگر کوئی غریب ہے تو خوش ہو جاؤ, شکر ادا کرو. سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے سہارا ہے. آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا آقا نے کہ او صحابہ, غریبوں کے ساتھ دوستی کرو کیونکہ ان کے پاس بہت بڑی دولت ہے. یہ کون فرمایا؟ پیغمبر دو جہاں نے فرمایا غریب کے ساتھ دوستی کرو. آج ہماری دوستی کس کے ساتھ ہے؟ لچوں کے ساتھ ہماری دوستی, لفنگوں کے ساتھ ہماری دوستی, کروڑ پتیوں کے ساتھ ہماری دوستی, غریب کے ساتھ ہماری دوستی نہیں. ہم یہ سوچتے ہیں اس سے دوستی کر کے ہمیں کیا ملے گا؟ ایک چائے بھی نہیں ملے گی. ارے چائے پہ مرنے والے مسلمان, ارے دودھ پہ مرنے والے مسلمان, ان غریبوں کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سند موجود ہے. آقا نے فرمایا غریب سے دوستی کرو اس لیے کہ ان کے پاس بہت بڑی دولت ہے. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول, ان غریبوں کے پاس کیا دولت ہے؟ ان غریبوں کے پاس دولت کیا ہے؟ غریب تو اسے کہتے ہیں جس کے پاس دولت نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارا سمجھنا بالکل ٹھیک ہے, لیکن تم دنیا کو سامنے رکھ کر سمجھ رہے ہیں, میں آخرت کو سامنے رکھ کر سمجھا رہا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا ان کی دولت دنیا میں نظر نہیں آتی بلکہ ان کی دولت آخرت میں نظر آتی ہے. صحابہ نے پوچھا وہ کیسے اللہ کے رسول؟ سنو, دل کے کانوں سے سنو, دوستی کرو. ارے دوستی کرنا تو دور کی بات, آج ہمارے بیٹے رکھنے والے وہ بوڑھے ماں باپ جن کے پیٹ میں بیٹے ہیں, وہ بیٹوں کو پیدا کر کے اپنی مچھیوں کو تاؤ دیتے ہیں. مچھی کو بڑھانا یہودی کی علامت ہے, مچھی کو بڑھانا مشرکوں کی علامت ہے. مسلمان کے لیے پیغمبر خدا کا یہ اعلان ہے کہ اپنی مچھی کو کاٹ. بیٹا پیدا ہو گیا تو خوش ہو گیا, مجھے بیٹا پیدا ہو گیا. ان بیٹوں کا رشتہ غریبوں سے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تیار نہیں. ہمارے قوم کے رستم, ہمارے قوم کے رہبر, ہمارے قوم کے دانشور افطار پارٹیاں دیتے ہیں. غریبوں کو دعوت دیے نہیں دیے؟ غریبوں کو تم سمجھ گئے ہوں گے کہ غریبوں کو دعوت نہیں دیے تو غریبوں کا بگڑ گیا. خدا کی قسم غریبوں کا کچھ نہیں بگڑا, غریبوں کا تو بن گیا. افطار پارٹیاں کرتے ہیں, ہر سال تھوکتا ہوں میں قوم کے رہبروں کو, ہر سال میں للکارتا ہوں قوم کے رہبروں کو. جاؤ بنگلور کے ان غریب علاقوں میں جا کر دیکھو جن کے گھروں کے اندر افطار کرنے کے لیے کھجور موجود نہیں ہے. تم ڈھیڑوں چمبار کو بلا کر افطار پارٹیاں دیتے ہو, تم کمینوں کو بلا کر افطار پارٹیاں دیتے ہو. ایک کرسی کے لالچ میں تم افطار پارٹیوں پہ لاکھوں روپے خرچہ کرتے ہو. ایک سیاست کی منسٹری حاصل کرنے کے لیے تم افطار پارٹیوں پہ کروڑوں روپے خرچ کرتے ہو. یاد رکھو مالداروں, یہ مال کے ایک ایک پائی کا حساب تم کو دینا پڑے گا. تم اگر کسی قوم کے لیڈر کو افطار کا کھجور کھلا رہے ہو, اللہ رب العزت پوچھیں گے یہ کھجور کا حق تو کسی غریب روزہ دار کا تھا, تو نے کسی غیر مسلم کو کھلایا. یہ موسمی کا حقدار تو کوئی غریب روزہ دار تھا, تو نے کسی غیر مسلم کو کھلایا. ارے جب اللہ تعالیٰ حساب لینے پر آتے صحابہ کو نہیں چھوڑتے تو میں اور آپ کس کھیت کے ملی ہیں؟ صحابہ کو نہیں چھوڑتے. پیغمبر نے فرمایا ایک مرتبہ میں نے خواب میں جنت کو دیکھا, جنت میں میں نے ایک آواز سنی, میں تحقیق کر کر دیکھا تو وہ آواز حضرت بلال کی تھی. پھر میں آگے بڑھا, جنت کے اعلیٰ اونچے مقام پر دیکھا تو سب سے زیادہ اس اونچے مقام میں میری امت کے غریب لوگ ہیں. جنت کے بالا خانے میں کون؟ میری امت کے غریب, میرے امت کے فقیر, میری امت کے وہ لوگ جو مسجد اور مدرسوں کے دروازوں پر بھیک مانگتے ہیں, جن کے کپڑوں پر میلے
महिलों का धब्बा है, जिनके कपड़ों पे पैवन है, जिनके बच्चों के कपड़े बराबर नहीं है, ऐसे गरीबों को अल्लाह के रसूल ने कहा देखा? जन्नत के बाला खाने पर। जब मैं जन्नत के निचले हिस्सों में देखा तो मेरे उम्मत के मालदार मुझे नजर आए। मालदारों का हिस्सा कहाँ है? जन्नत के निचले हिस्से में। आज तू 5 फ्लोर की बिल्डिंग बनाकर ऊपर में बैठ गया, ये जन्नत की बिल्डिंग नहीं है। तू असेंबली की कुर्सी में बैठ गया, ये जन्नत की कुर्सी नहीं है। तू पार्लियामेंट की कुर्सी में बैठ गया, ये जन्नत की कुर्सी नहीं है। तू मस्जिद का सदर बन गया, ये जन्नत की कुर्सी नहीं है। तू मोहल्ले का रफ्तार बन गया, ये जन्नत की कुर्सी नहीं है। जन्नत की बड़ी कुर्सियां पैगंबर की सनद है कि ये गरीबों का हक है। जन्नत के आला मकाम पर उम्मत के गरीब रहेंगे, जन्नत के आला मकाम पर उम्मत के फकीर रहेंगे, क्योंकि उम्मत का सरदार फकीर था, उम्मत का सरदार गरीब था, उम्मत का सरदार पैवन के कपड़े पहनने वाला था, उम्मत का सरदार 3-3 दिन का भूखा था, उम्मत के सरदार के घर में 3-3 महीने का फाका था। तो उम्मत के सरदार की उम्मत भी जो गरीब रहेगी, सरदार जहां रहेगा उसके मानने वाले भी वहां रहेंगे। उम्मत के सरदार की गरीबी का वाकया सुनो। एक मर्तबा हजरत इमरान रजी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, आकर कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, मुझे पता चला कि आपकी बेटी फातिमा की तबीयत नासाज है, मैं चाहता हूं कि आपके साथ जाकर फातिमा की इयादत करके आऊं, बीमार पुरसी करके आऊं। रमजानुल मुबारक है ना, जब क्रिश्चियनों की क्रिश्चियन सब अस्पतालों को जाते हैं, जाकर क्या करते हैं? गरीबों को फ्रूट बांटते हैं, उनके दवाइयों का इंतजाम करते हैं। पूरा रमजान हमारे कौम के मिनिस्टरों को जाकर बोलो कि पूरा रमजान, आज 14 रोजे खत्म होने जा रहे हैं, एक दिन अस्पताल को हमारा कोई करोड़पति गया, एक वक्त का तोशा लेकर सेंट्रल जेल में कैदियों को इफ्तार कराने के लिए कोई हमारा रहबर गया? तुम मिनिस्टरों को दावत देते हो, तुम मोहल्लों में इफ्तार की पार्टियां करते हो, गरीबों की आहों से तुम्हारी औलाद तबाह हो जाएगी, तुम्हारी नस्लें गारत हो जाएंगी। अस्पतालों में जाकर आहो बुका करने वाले वो बीमार बाप की औलाद कपड़ों के लिए तरस रही है, जाकर सुनने के लिए हमारे कौम का रहबर है। कैद खानों में सड़ रहे हैं हमारे मुसलमान नौजवान, उनके घरों के अंदर उनकी जिंदी शौहर की बेवा औरतें घर के अंदर मौजूद हैं, उनके घरों के अंदर राशन का इंतजाम करें फोटुआं पकड़ने के वास्ते। उसके सामने खड़ गया तो मैं जन्नत चले जाऊंगा, जन्नत नहीं मुसलमान, सीधा तो नॉन स्टॉप जहन्नम चला जाएगा। तेरे जहन्नम के जाने के लिए कोई गेट नहीं है। बेंगलुरु से मद्रास को जाने के लिए रेल के 5 गेट आते हैं। अगर तू अपने कौम के गरीबों को छोड़कर अपने माल को गलत किया तो तेरे और जहन्नम को जाने के लिए रास्ते में कोई गेट नहीं आएगा, तुझे सवाल भी नहीं होगा। तुझे तेरे औलाद जब खबर में जाकर उतारेगी, वो खबर का घड़ा नहीं, जहन्नम का घड़ा तेरे लिए तैयार हो चुका होगा। क्या कर रहे हैं हम लोग खिदमत करने के बजाय? हम लोग क्या कर रहे हैं? जाकर गैरों के अखलाक को चाटने की नौबत आ गई हमारी। वो अस्पतालों को जाते हैं, फ्रूट तकसीम करते हैं, वो मोहल्ले जाते हैं, कुछ तकसीम करते हैं। आज हमारे कौम के इलेक्शन आ गया तो सब आ जाओ बाहर कुत्तों की तरह, सब कौम के पास अपनी झोली को फैलाओ, डालो अल्लाह के नाम पर ये कोट में वोट का कुत्ता हूं, जाओ मेरी माँ में वोट का कुत्ता हूं, डालो वोट। लेकिन जब कौम की खिदमत का जब वक्त आता है, एक मौसमी एक खजूर मुसलमान मोहल्लों में तकसीम करने वाला मालदार नहीं मिलेगा, एक मिनिस्टर नहीं मिलेगा। कौन कहता है? सोनिया गांधी को इफ्तार कराने की हदीस बताओ, देवे गौड़ा को इफ्तार कराने की हदीस बताओ, धर्म सिंह को इफ्तार कराने की हदीस बताओ, किसी गैर मुस्लिम को इफ्तार कराने की हदीस और फजीलत बताओ। सबसे पहले मुजम्मिल इफ्तार करा के सवाब लेगा। अरे गरीब को इफ्तार कराओ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो आदमी इफ्तार के वक्त किसी एक आदमी को एक गुंड पानी भी पिलाता है, वो इफ्तार करने का, उसका रोजा रखने का जो सवाब है, इसको रोजा खिलाने के लिए भी वही सवाब मिलेगा। एक आधी गिलास लस्सी पिलाओ, किसे पिलाने का हुक्म दिया सरवर कायनात ने? मुसलमान रोजेदार को। अगर कोई मुसलमान बेरोजेदार है, ऐसे बेरोजेदार को भी इफ्तार कराने की इजाजत नहीं है। तुम जाकर धेड़ो चंबार को इफ्तार पार्टियां कराओ। पार्टी कहते इफ्तार पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जनता पार्टी, वैसे इफ्तार पार्टी, इफ्तार को भी पार्टी में शामिल कर लिया। इफ्तार पार्टी नहीं, इफ्तार इबादत है।
افطار پارٹی نہیں، افطار عبادت ہے. افطار عبادت ہونے کی وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا اے میرے امتیوں، ہر وقت تم نماز میں روتے ہو، تلاوت میں رہتے ہو، افطار کے وقت دل کھول کر خدا سے بھیک مانگا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو افطار کے وقت جب روزے دار دعا مانگتا ہے، رد کرتے ہوئے، انکار کرتے ہوئے خدا کو شرم آتی ہے. یہ وقت میں تم لوگ منسٹرا کے کارا کے ڈورا کھولنے پر خرچ کرو گے، ان کو سموسے ان کے پلیٹ میں مٹھا ڈالنے پر خرچ کرو گے، تصویر پکڑنے پر خرچ کرو گے، تو پھر ہمارے قوم کی کیا حالت ہوگی؟ ہمارے سامنے صاف آئینے کی طرح موجود ہے، ہمارے سامنے بالکل صاف و شفاف طریقے سے موجود ہے. یاد رکھو یہ ناٹک بازیاں ختم کرو. بعض لوگ سمدینہ کو بلا کر دعوت دیتے، بلا کر دیتے کہ نہیں دیتے؟ بیٹی کی شادی ہوئی، اس کے نوشوں کو، ان کے ماں باپ کو بلا کو ایک وقت بھی افطار کرانا کہتے. کتا کہیں کا کہ تیرے پاس نہیں ہے، کر لے افطار. یہ 500,000 روپے خرچہ ہونے کے تیرے پڑوس میں رہنے والے غریب کے لیے ادا کر، تیرے غریب میں رہنے والے بچوں کے لیے کپڑے کے لیے استعمال کر. ایک دن ان کے افطار کا انتظام کر، محلے کو پورے کھجور تقسیم کر دے، پورے محلے میں کون غریب ہے ان کی عید کا انتظام کر دے. یہ ثواب ہے. لوگ بولتے ہیں کبھی بھی دیکھو نا مولوی صاحب یہ آیا تو افطار پارٹی کو اٹھا لیتے رمضان، منجا بولتی نا تمہیں افطار پارٹی کو اٹھا لیتا بول کر. ہمت رہی تو جا کر وہ افطار پارٹی کرنے والے کمینوں کو جا کر بولو رمضان ہے تو یہ کرے تم لگا کو ناٹک بول کر. ایک مولوی مل گیا کہ اگر اصلاح کرے تو اسے پکڑ لے، جو قوم کو، حدیث کو، قرآن کو، شریعت کو پامال کرے اسے اگر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میں یہی کہتا ہوں جتنی مرتبہ افطار کی پارٹیاں ہوں گی انشاءاللہ تعالی، جتنی مرتبہ میں مسجد سبحانیہ میں خطابت کروں گا ہر سال کہتا رہوں گا. کیوں؟ ایک درخت کو ایک مرتبہ کلہاڑی مارنے سے دروازہ بنے گا؟ نہیں بنے گا، کئی مرتبہ مارنا پڑتا ہے. سونے کے ڈلے کو لے کر ایک مرتبہ ہتھوڑی مارے تو کیا نیکلس بن جائے گا؟ نہیں بنے گا، اسے کئی مرتبہ مار کر سنوارنا پڑتا ہے. اسی طریقے سے ایک دو مرتبہ بولے تو ہمارا مسلمان سدھرتا نہیں، کئی مرتبہ بولنا پڑتا ہے. اسے سر سلا کر بولنا پڑتا ہے، گھونسا مار کر بولنا پڑتا ہے، بوسا دے کر بھی بولنا پڑتا ہے، تھوک کر بھی بولنا پڑتا ہے. کیا معلوم کہ کس وقت کس کے دل کے اندر بات اتر جائے. کیونکہ قرآن مجید جہاں نرمی کے ساتھ بات کرنے کا حکم دیا وہیں گرمی کے ساتھ بات کرنے کا حکم دیا. جہاں پر سلا کر بات کرنے کا حکم دیا وہاں مار کر بات کرنے کا حکم دیا ہے. یہ قرآن کا طرز ہے، یہ نبی کا طریقہ ہے. بہرحال میں عرض کر رہا تھا نبی کا فاقہ دیکھو. حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے پتا چلا کہ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہے، میں عیادت کرنا چاہتا ہوں. چلیے جائیں گے. سب مل کر، دونوں مل کر گئے. دروازہ کھٹکھٹائے، اندر سے آواز آئی کون؟ باہر کھڑے ہو کر سرور کائنات نے فرمایا بیٹی میں محمد تیرا باپ آیا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ کہتی ہے کہ ابا جان آپ آنے کے لیے اجازت نہیں ہے، آپ جہاں میرے باپ ہیں وہاں میرے رسول بھی ہیں، آپ آ جائیے. لیکن ابا جان کو بیٹی کہتی ہے تو ابا کہتے ہیں کہ بیٹی میں اکیلا ہوتا تو آتا تھا، لیکن میرے ساتھ یہ غیر مرد بھی ہے، اسے پتا چلا کہ تو بیمار ہے، تیری عیادت کرنے کے لیے آیا ہے. تو بیٹی کہتی ہے کہ ابا جان اندر مت لاؤ، کیونکہ میرے پاس میرے جسم کو چھپانے کے لیے صرف ایک چادر ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. یہ پیغمبر دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا فقر ہے، فاقہ ہے، غریبی ہے، ان کی تنگ دستی ہے، ان کے جسموں پہ سنورنے والے کپڑوں کا یہ عالم ہے. بیٹی کہتی ہے کہ ابا جان اندر نہ لاؤ، کیونکہ میرے جسم کو چھپانے کے لیے صرف میرے پاس ایک چادر ہے. عیادت کے لیے آئے ہیں، باہر کر کے عیادت نہیں کر سکتے. بیٹی اس چادر کو ذرا اچھا لپیٹ کے چہرہ موڑ لینا. تو ابا جان جسم کو چھپا لوں گی، سر کو ڈالنے کے لیے چادر نہیں ہے. ابا جان جسم کو چھپا لوں گی، سر کو ڈالنے کے لیے چادر نہیں ہے. اللہ کے رسول اپنے جسم مبارک کی چادر نکال کر گھر کے اندر ڈالتے ہیں. بیٹی اس سے اپنے سر کو چھپا لے. یہ جنت کی عورتوں کے سردار کی غریبی ہے. اندر گئے، سلام کیا. اللہ کے رسول نے پوچھا کہ بیٹی بتا کہ تیری طبیعت کیسی ہے؟ ابا جان طبیعت تو کیا کہوں کہ پوری رات پورے جسم میں درد ہے، پوری رات پورے جسم میں درد ہے.
اچھا بیٹی میں دعا کر دیتا ہوں. پھر پوچھا کہ بیٹی کچھ کھایا بھی ہے؟ ابا جان آپ کے اور میرے رب کی قسم کے 3 دن ہوا میرے زبان پر ایک روٹی کا ٹکڑا جا کر رہا. 3 دن ہوا میرے پیٹ میں ایک غریبی کے عالم میں یہ بیماری میں ایک روٹی کا ٹکڑا جا کے. باپ کی آنکھوں میں آنسو, بیٹی کی آنکھوں میں آنسو. باپ بیٹی کو تسلی دیتے ہیں, بیٹی فکر نہ کر, تیرے ایک ایک وقت کے فاقے کا اجر تجھے جنت میں ملے گا. تیرے ایک ایک وقت کے بھوکے پن کا اجر تجھے جنت میں ملے گا. بیٹی جہاں 3 دن سے تو کچھ نہیں کھایا, وہیں 3 دن سے تیرا باپ بھی کچھ نہیں کھایا. یہ ہمارے آقا کی غریبی ہے. اسی لیے غریبوں کا درجہ اس لیے بڑھا کہ پیغمبر غریب تھے. غریبوں کا درجہ اس لیے بڑھا کہ پیغمبر غریب تھے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی غریب آ جائے تو دل کی گہرائیوں سے مسکرا کر بات کرو. ان کے پاس بہت بڑی دولت ہے, ان کے پاس بہت بڑا مقام ہے, ان کے پاس بہت بڑا مرتبہ ہے. مالداروں کے پاس کوئی مرتبہ نہیں. جنت کو اللہ کے رسول نے جب دیکھا, یہی عرض کر رہا تھا میں بھول گیا, کہ جنت کے بالا خانوں میں امیر غریب, جنت کے نچلے خانے میں غریب امیر. اللہ کے رسول ان مالداروں میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کو تلاش کیے. حضرت عبد الرحمن بن عوف صحابہ میں سب سے بڑے کروڑ پتی, ایک ایک پیسہ حلال کا. کئی مرتبہ میں نے واقعہ سنا دیا, گھر کے اندر سونا آتا, اپنے کٹوروں میں سونا بھر کر تقسیم کرتے تھے, اپنے گلاسوں میں سونا بھر کر تقسیم کرتے تھے. آج زکات دیے ہمیں, آج ہمارے پیسوں کا حساب اب تک ڈالے, ہمیں زکات ڈالے. حضرت اتنا سننا ہے زکات کتنا نکالنا, اتنے گھر ہی زکات کیسا نکالنا, اتنا پیسہ بینک بیلنس سے زکات کیسا نکالنا. نہیں, وہ صحابی ایسے تھے پورا پیسہ زکات الگ نکالنا تو دور کی بات, پورا پیسہ خدا کے نام میں تقسیم کر دیتے تھے. جب اللہ کے رسول جنت کے نچلے حصے میں مالداروں کو دیکھا تو مالداروں میں کسے تلاش کیا؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو تلاش کیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف نظر نہیں آئے. پریشانی ہو گئی اللہ کے رسول کو, میرا وہ ساتھی, میرا وہ صحابی عبد الرحمن کہاں چلے گیا؟ تلاش کرتے رہے تو آہستہ آہستہ لنگڑتے ہوئے لاغیر کمزور ہو کر جنت کے اندر آ رہے ہیں. اللہ کے رسول نے دیکھا, فوراً سینے سے لگایا, پوچھا کہ عبد الرحمن میں ڈر گیا تھا جنت میں تمہیں نہ دیکھ کر, عبد الرحمن اتنی تاخیر کیوں ہوئی؟ تو حضرت عبد الرحمن نے فرمایا اللہ کے رسول کیا کہوں میں کہ اللہ تعالیٰ میرا حساب لیتے لیتے میرے حساب کے ادا کرنے میں 500 سال گزر گئے. اللہ اکبر, حساب کے ادا کرنے میں 500 سال گزر گئے. یہ وہ عبد الرحمن ہے جو زندگی میں اللہ کے رسول نے فرمایا میرے صحابہ پورے جنتی ہیں, لیکن 10 صحابہ کو میں اپنی زندگی میں جنت کی سرٹیفکیٹ دیتا ہوں. ان 10 صحابی میں سے ایک حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے. اس کے باوجود وہ کروڑ پتی ہونے کے اللہ تعالیٰ نے ان کو حساب لینے کے لیے نہیں چھوڑا. میرے پاس اگر مال رہا تو کیا چھوڑ دے گا؟ آپ کے پاس کیا مال رہا تو چھوڑ دے گا؟ مال ہے تو اس کا حق ادا کرو. غریبوں کا حق ہے, ہمارے مال میں غریبوں کا حق ہے, ہمارے مال میں غریبوں کا حق ہے, ہمارے مال میں غریبوں کا حق ہے. ان غریبوں سے ہماری آخرت بننے والی ہے, ان غریبوں سے ہمیں جنت ملنے والی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غریب تھے, اسی لیے غریبوں کا درجہ بڑھا. اللہ کے رسول حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عرض کیا, فرمایا بیٹی میں بھی 3 دن سے غریب بھوکا ہوں. کل ہی جبرائیل آئے تھے, آ کر مجھ سے کہے تھے کہ اللہ کے رسول آپ جب بھوکے ہوتے آپ کی پیشانی سے پسینہ نکلتا, آسمان کے فرشتوں کو بڑی تکلیف ہوتی, آپ اجازت دیجئے اللہ کے فضل سے ان پہاڑوں کو میں سونا بنا دوں, ان پہاڑوں کو چاندی بنا دوں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں جبرائیل, ضرورت نہیں ہے مجھے ان پہاڑوں کے سونا بننے کا, ضرورت نہیں ہے ان پہاڑوں کے چاندی بننے کا. میں غریب رہنا پسند کرتا ہوں, میں بھوکا رہنا پسند کرتا ہوں. میری موت بھی آئے تو اس حال میں آئے کہ میں بھوکا رہوں. کیوں کہ اگر میں پیٹ بھر کے کھا لوں تو کل قیامت میں میرے غریب امتیوں کو میں کیا چہرہ دکھاؤں گا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں پیٹ بھر کر کھا لوں تو میں کل قیامت میں میرے غریب امتیوں کو کیا جواب دوں گا, کیا سوال. حالانکہ ہمیں پوچھنے کا حق نہیں ہے اللہ کے رسول کیا کھائے کتنا کھائے, ہمیں پوچھنے کا حق نہیں. پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا لحاظ کیا, غریبوں کا لحاظ کیا, غریبوں کی ہمدردی کا لحاظ کیا, غریبوں کے حق کا لحاظ کیا. اسی لیے سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب غریب ملے تو ان کے ساتھ عزت کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ دوستی کرو، ان کے ساتھ محبت کرو، ان کے ساتھ رشتے جوڑو، ان کے ساتھ تواضع کے ساتھ برتاؤ، ان کے ساتھ محبت کا معاملہ کرو، کیونکہ ان کے پاس بہت بڑی دولت ہے۔ آج کریں گے ہم لوگ دوستی، آج ہے ہمارے پاس دوستی، ارے بات کرنے کے لیے ہمارے پاس فرصت نہیں، غریبوں کو ان کے ساتھ مل کر بیٹھنے کے لیے فرصت نہیں ہمارے پاس، ان کے ساتھ رشتہ جوڑنے کے لیے ہمارے پاس موقع نہیں ہے۔ ہمارے پاس بیٹے آ گئے تو ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے لیول میں شادی کریں گے، ارے تو سود خور ہے تو تیرے لیول والا بھی سود خور رہے گا، تو اگر حرام کھانے والا رہے تو جب لیول کو دیکھتا ہے تو بھی ایک حرامی کو تلاش کرنا پڑے گا، تو اگر داڑھی منانے والا یہودیوں کی نقش قدم پر چلنے والا ہے تو جس رشتے کو لیول کو دیکھتا ہے وہ بھی اسی کیٹیگری کا رہے گا، وہ بھی اسی گیرٹ کا ہوگا، وہ بھی اسی مرتبے کا ہوگا۔ شریعت لیول دین میں دیکھنے کا حکم دیا ہے، مال میں دیکھنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ تو لیول دیکھنا ہے تو دین کو دیکھ، دین کو دیکھ کر لیول سامنے رکھ۔ یہ لیول کا مطلب کیا نکالتا ہے؟ حاجی ہو کر بہت سارے حاجیوں کو ہم نے دیکھا ہے، بڑے ذمہ داروں کو دیکھا ہے ہم نے، صرف تقریر کے حد تک، صرف باتوں کے حد تک، وہ بولتے ہیں نا 100 گز ماپیا کہتے، 1 گز بھاڑیا نہیں کہتے، وہ قصہ ہمارے قوم کا ہو گیا۔ باتاں کرو، بولو لمبے لمبے باتاں کریں گے، میں ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑتا، رمضان آیا تو میں شیخ عبد القادر جیلانی بن جاتا ہوں، فلاں ہو جاتا ہوں۔ جب اپنے بچوں کے رشتے کی بات آتی ہے، لیول کو سامنے رکھتا ہے، اتنا بڑا 70 پر 5 سال کا بڈھا گریا تو سیدھا قبر کو چلے جائے گا، تیری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، پھر بھی لیول دیکھتا ہے۔ اپنا بیٹا کہتا ہے کہ میں غریب سے شادی کروں گا، نہیں، وہ غریب ہمارے سامنے کھڑنے کے قابل نہیں ہے۔ ارے بے وقوف، تو شریعت کے سامنے کھڑنے کے قابل نہیں ہے، تو کیا لیول دیکھتا ہے؟ دوستی کرو غریبوں سے، ان کے پاس بہت بڑی دولت ہے۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ان کے پاس کیا دولت ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کل قیامت میں غریبوں کو اٹھائیں گے اور کہیں گے جاؤ، تمہیں دنیا میں جو آدمی ایک لقمہ بھی کھلایا اس آدمی کو جنت لے کر چلے جاؤ۔ اس سے بڑھتی اور دولت چاہیے؟ ایک لقمہ کھلانے والے کو اٹھائے گا اللہ تعالیٰ کل قیامت میں۔ اٹھ جا کانگریس پارٹی والے، اٹھ جا جنتا پارٹی والے، اٹھ جا بی جے پی پارٹی والے، تو دھیڑ ہو کر بھی جو افتیار کرایا لے کر سیدھا جلے جا جہنم کو۔ بولے گا کہ نہیں بولے گا؟ ارے ایمان کے ساتھ کہو۔ کھلواڑ مذاق کرتے ہیں رمضان کے ساتھ ہمارے مسلمان، مذاق کرتے ہیں روزوں کے ساتھ ہمارے مسلمان، مذاق کرتے ہیں افطار کے وقت ہمارے مسلمان۔ اللہ غریبوں کو کہتا ہے کہ جو تمہیں ایک لقمہ کھلائے اسے کیا لے کر چلے جاؤ؟ جنت لے کر چلے جاؤ۔ یہاں تک اللہ فرماتا ہے کہ جو تمہیں ایک گلاس ٹھنڈا پانی پلایا اسے بھی لے کر چلے جاؤ جنت کو۔ جو تمہارے جسم پہ ایک کپڑا پہنایا اسے بھی لے کر چلے جاؤ جنت کو۔ غریب خوش ہوں گے۔ وہ دنیا کے اندر مالدار جو آدمی کھلاتا تھا، پلاتا تھا اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کے رسول کو خوش کرنے کے لیے، اس کا احسان اسے کل حشر کے میدان میں یاد آئے گا۔ اس کا احسان اسے کل حشر کے میدان میں یاد آئے گا۔ وہ کیا کرے گا؟ اٹھائے گا اور کہے گا کہ پروردگار، یہ آدمی مجھے دنیا کے اندر کھانا کھلایا، یہ آدمی مجھے دنیا کے اندر سحری کرایا، یہ آدمی مجھے دنیا کے اندر افطاری کرایا، میرے بچے بلگ رہے تھے، الہ العالمین اس نے میرے بچوں کو کپڑے لا کر دیا۔ اللہ فرمائے گا کہ جاؤ اسے لے کر چلے جاؤ جنت میں۔ ایک غریب اٹھ کر کہے گا، سنیے ذرا غور سے، ایک غریب اٹھ کر کہے گا کہ الہ العالمین، ایک ہے میرا دوست مالدار، مجھے کچھ کھلایا بھی نہیں، مجھے کچھ پلایا بھی نہیں، لیکن ایک مرتبہ وہ ادھر سے آ رہا تھا، میں ادھر سے جا رہا تھا، وہ صرف مجھے دیکھ کر مسکرا دیا، خوش ہو گیا۔ اے اللہ، کیا میں اسے بھی جنت میں لے کر چلے جاؤں؟ اللہ رب العزت فرمائے گے میرے غریب کو دیکھ کر جو ہنستا ہے وہ بھی جنت کو چلا جائے گا، غریب کو دیکھ کر مسکرائے وہ بھی جنت کو۔ واہ، کیا قسمت ہوگی غریبوں کی، کیا مقام ہوگا غریبوں کا، کیا فضیلت ہوگی غریبوں کی، کیا مرتبہ ہوگا غریبوں کا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غریبوں کے ساتھ دوستی کرو، ان کے پاس بہت بڑی دولت ہے، ان کے پاس بہت بڑا مقام ہے، ان کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ اس لیے رمضان آتا ہے تو جہاں روزے کا ثواب، وہاں صبر کا ثواب، وہاں پر غریبوں کی ہمدردی کا ثواب بھی ملتا ہے، غریبوں کے ساتھ محبت کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں 12 گھنٹے تو بھوکا ہے، تجھے درد ہو رہا ہے، تیرے گھر کے پڑوس میں مہینے مہینے میرا ایک بندہ بھوکا ہے،
اب تجھے معلوم ہو گیا کہ اس کے بھوک کا کیا احساس ہوگا, اس کے پیاس کا کیا احساس ہوگا. وہ تو 12 گھنٹے اگر تو تکلیف میں ہو تو تجھے تکلیف ہوتی ہے, تیرے محلے میں, تیرے رشتہ دار میں تیرا بھائی بھی تو تکلیف میں ہے. یہ غریبوں کی تکلیف کا احساس اللہ تعالیٰ روزوں کے ذریعے سے تمام عالم اسلام کو دیتا ہے. یہی علماء کرام نے فرمایا ہر مالدار کو غریب ہونا پڑتا ہے, لیکن ہر غریب کو مالدار ہونا نہیں پڑتا. ہر مالدار رمضان میں آ کر غریب بن جاتا ہے. بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے؟ اب اس وقت میں بھی غریب, آپ بھی غریب, کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس, کھانے کے لیے نہیں ہے. اتنا بڑا راشن موجود ہے لیکن کھا نہیں سکتے. ہماری حالت کیا ہو گئی ہے؟ صبح سے لے کر اب تک بھوکے ہیں. ہم اللہ سے بھیک مانگتے ہیں کہ اللہ افطار کا وقت جلدی لا, جلدی لا. ویسے یہ غریب جب مانگتا ہے اللہ کے نام پہ کچھ دے. صبح سے لے کر ہم لوگ غریب ہو گئے ہیں, محتاج ہو گئے. ایک قطرہ پانی ہمارے پیٹ میں نہیں گیا, ایک دانا کھانا ہمارے پیٹ میں نہیں گیا. صبح سے لے کر بھوکے لاغیر ہو گئے, مجبور ہو گئے. ہر غریب ہے. ہر مالدار کیا ہو گیا؟ غریب کی حالت میں آ گیا, غریب کی پوزیشن میں آ گیا. بتاؤ کوئی ایسی عید بھی ہے کہ غریب مالدار کی پوزیشن میں آتا ہے؟ کوئی ایسی عید مذہب اسلام کے اندر نہیں ہے جو غریب مالدار کی پوزیشن میں آتا ہے. لیکن یہ عید ایسی ہے کہ مالدار غریب پوزیشن میں آتا ہے, کیونکہ غریب کا مرتبہ زیادہ ہے, غریب کی فضیلت زیادہ ہے, غریب کا مقام زیادہ ہے. جہاں غریب کو کھلانا ثواب, جہاں غریب کو پلانا ثواب, وہاں غریب کو دیکھنا بھی ثواب ہے, غریب کو دیکھ کر مسکرانا ثواب ہے, غریب کے ساتھ دوستی کرنا ثواب ہے. ایک روزے میں اللہ تبارک و تعالی غریبوں کا احساس پیدا کر دیا. زندہ ہے, مال دیا اللہ تبارک و تعالی, عہدہ دیا اللہ تبارک و تعالی. ہم غریبوں کی مدد کریں گے, غریبوں کا احساس پیدا کریں گے, غریبوں کے ساتھ ہمدردی کریں گے. اگر یہاں پر کوئی مالدار بیٹھا ہے, جاؤ ایک مرتبہ 1 kg ایپل لے کر چلے جاؤ, 1 kg موسمی لے کر اسپتال چلے جاؤ. وہاں بھی ترسنے والے ہیں, کیونکہ جہاں ایک ثواب, نماز کا ثواب 70 نمازوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے, وہاں ایک غریب مسلمان کو افطار کراتے ہیں, 70 غریبوں کو افطار کرانے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں. ایک بیمار کی جا کر بیمار پرسی کرتے ہیں, 70 بیماروں کی بیمار پرسی کرنے کا ثواب دیتے ہیں. ایک غریب کو کپڑا پہناتے ہیں, 70 غریبوں کو کپڑا پہنانے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں. یہ مسلمانوں میں خیر خواہی کر کر, مسلمانوں میں خدمت کر کے, مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کر کے ثواب لوٹنے کا مہینہ ہے. یہ سیاست کی کرسیاں لوٹنے کا مہینہ نہیں, سیاست کے منسٹروں کو چڑھانے کا مہینہ نہیں. یہ مہینہ تو اللہ تعالیٰ کو چڑھانے کا ہے. اللہ تعالیٰ تو چڑھا ہوا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ علی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ بلند ہے. لیکن بندہ جب تعریف کرتا ہے اللہ کو بڑا پسند آتا ہے تعریف. ہم تعریف کرو, اللہ تعالیٰ تعریف کے لائق. ہم تعریف نہیں کریں گے تو تب بھی اللہ تعالیٰ تعریف کے لائق ہے. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں بندہ کھڑ کر کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بندے میں نے تیری تعریف کو سن لیا اور تیری تعریف کے بقدر میں نے تیری اجرت کو بھی دے دیا. یہ غریب مالدار کے دربار میں جا کر تعریف کرتا ہے اس لیے کہ اس سے کچھ پیسہ آئے گا, یہی امید سے تو تعریف کرتا ہے. ہم اللہ کی تعریف کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کچھ دے گا. جب ہم تعریف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دے دیتے ہیں. تو یہ مہینہ مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا مہینہ, مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا مہینہ, مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا مہینہ. یہ مہینہ اللہ اور اللہ کے رسول کو منانے کا مہینہ ہے. اس مہینے میں اگر کوئی آدمی سیاست کو داخل کرتا ہے, اس مہینے میں اگر کوئی آدمی دنیا کو داخل کرتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر اسے ہدایت دے دے تو دے دے, ورنہ اگر کوئی آدمی عبادت میں سیاست کو ٹھوستا ہے, عبادت میں کیا کرتا ہے, سیاست کو لا کر ٹھوستا ہے, موت تک اسے کبھی ہدایت ملنے کی امید نہیں ہوتی ہے. سیاست میں جا کر عبادت کو ٹھوسو تاکہ عبادت کا رنگ سیاست میں آ جائے, لیکن سیاست کو لا کر عبادت میں اللہ کے واسطے مت ٹھوسو. آج افطار کے لیے تم نے ایک کرسی کے لیے تم نے افطار کو, ایک غیر مسلم کو افطار کی دعوت دے دیے. صبح کو اگر کسی مسجد کی اوپننگ کی اجازت موقع مل جائے, کیا کسی مسجد کی اوپننگ بھی کسی غیر مسلم سے کرائیں گے؟ صبح کو مسجد کے اندر بھی غیر مسلم کو لے کر آئیں گے. غیر مسلم کو بتانا ہے دیکھیے یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے, ہم اپنے لوگوں میں خرچ کرتے ہیں, روزے داروں پر نوازنے کا موقع آتا ہے, روزے داروں کو کھلانے کا موقع آتا ہے. اگر یہ تمہاری تصویر جو غیر مسلم کو کھلاتے ہوئے کسی بھوکے یتیم غریب کے پاس چلے جائے, وہ دیکھے
ایک غیر مسلم کو ایک مسلمان سموسا کھلا رہا ہے اور اس کے دل کے اندر یہ بات آ جائے یہ کیسا میرا مسلمان بھائی ہے غیر مسلم کو سموسا کھلا رہا ہے, میں بھی روزہ ہوں مجھے یہ کھجور نہیں کھلا رہا ہے, صرف اس کا اتنا سوچنا کافی ہے ہمارے غارت ہونے کے لیے, اس کا اتنا سوچنا کافی ہے ہمارے غارت ہونے کے لیے. کیا ہمارا پیسہ غیروں کے لیے ہے؟ غیروں کو کھلانے کے لیے اللہ تعالیٰ پیسہ نہیں دیا, اپنوں کی ہمدردی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پیسہ دیا ہے, اپنوں کے غم خاری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پیسہ دیا ہے. میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں, عاجزی کے ساتھ گزارش کرتا ہوں, یہ غلط کاموں کو روکو, غلط قسموں کو روکو, یہ پارٹیاں کو ختم کرو, یہ پیسہ ہمارے غریبوں پہ خرچ کرو. تم بڑے بڑے بنگلوں میں بیٹھے ہیں, اتر کر میرے ساتھ آؤ, میں بتاتا ہوں تم کو مسلمان غریب محلوں کی غریبی کو, مسلمان غریب محلوں کی غریبی کو. وہاں کے بچے چھوٹے چھوٹے ایک ایک کھجور کے لیے مسجد میں جو لڑتے ہیں دیکھ کر بڑا افسوس ہوتا ہے. لڑتے ہیں کہ نہیں لڑتے ہیں؟ جب سموسے آتے ہیں پورے مسجد کے ذمہ دار اٹھا لیتے ہیں, بڑے بڑے مکھنڈے اٹھا لیتے ہیں, بچوں کو کچھ نہیں ملتا. چلیے مسجد کے لیے تو لا کر سب لوگ بانٹ دیتے ہیں, محلے میں عورتیں بھی ہیں, عورتوں کا بھی تو حق ہے, وہ بھی تو روزہ ہے. کوئی محلے میں کٹا دے کر بھیجا, کوئی محلے میں موز دے کر بھیجا, کوئی محلے میں سموسے دے کر بھیجا؟ نہیں بھیجا, کیونکہ ان کو وہاں تک جانے کا موقع نہیں ملتا. بہت سارے غریب ہیں ہمارے, یہ تمام پیسے حفاظت کر کے اگر یہ پیسہ اس راستے میں لگائیں گے, میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک رمضان ہی میں ہماری زندگی میں انقلاب پیدا کر دے گا. کیا ایسا کام کریں گے؟ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو پیسہ دیا, پورے پیسے حفاظت کر کے, ہمارا دوست کپڑے نہیں پہنا ہے تو اسے 1 سال کے لیے کپڑے کے لیے لے با, تیرے بچے کے لیے کپڑے لے کو چل جا, لے با تیرے بیوی کے لیے ساڑی لے کر چلے جا, لے با تو خود کپڑے سلا لے. ایسا انتظام کرو, ہمارے منسٹروں تک جا کر بات پہنچاؤ, کیونکہ ہماری دوستی تو منسٹروں سے نہیں ہے. منسٹروں کو دیکھے تو ہم نے ایسا ہوتا ہے جیسے شام کو منگوس دیکھا تو غصہ کرتا, منگوس کو شام دیکھے تو غصہ کرتا ہے. ہماری صاف بات بھائی, صاف کھلا بولا تھی, ہم نہ کتنی بھی بڑی دوستی رہو, انہیں رتی غلط چلے گا, انہیں فلاطن رہا تو بھی ہمیں ایسا اٹھا کو ایسا رکھ ڈالتے سو. انہیں کتنا ہی بڑا قوم کا رہبر روبدار, کتنا ہی بڑا ہمدرد, کتنا ہی بڑا توپ اور سرما کیوں نہ ہو جائے, غریبوں کے مقابلے میں میرا باپ بھی کیوں نہ آ جائے, محمد زکریا ہی کیوں نہ آ جائے, ہمیں محمد زکریا کے ساتھ بھی وہی سلوک کریں گے جو ایک نامقول منسٹر کے ساتھ سلوک کرتے, کیونکہ غریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست ہے اور مالدار فرعون اور حامان کا دوست ہوتا ہے. اگر وہ اپنے مال کو صحیح راستے میں خرچ کرتا ہے, وہ ابو بکر, عثمان اور عبد الرحمن کا دوست بن جاتا ہے. تو بہرحال عزیزو دوستو, اگر کسی کی دوستی ان مالداروں کے ساتھ ہے جو افطار پارٹیوں میں غیروں کو بلا کر ہنگامہ کرتے ہیں, بے جا لاکھوں کے روپے اسراف کرتے ہیں, ان کو پکڑ کر لے کر آؤ ہمارے غریب محلوں میں, لا کر دکھاؤ اور ان کے ہمدردی کے لیے ایک راستہ بتاؤ, اس کا ثواب بھی تمہیں ملے گا. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسے ناٹک بازی کرنے والوں کو نیک توفیق عطا فرمائے, ایسے بے جا حرام میں پیسہ خرچ کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیک توفیق عطا فرمائے, صحیح راستے میں پیسہ خرچ کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. اگر ہمارا پیسہ صحیح طریقے میں چلے گیا تو پیغمبر نے فرمایا کہ اس کا پیسہ اللہ کے راستے میں قبول ہو گیا. اگر ہمارا پیسہ غلط راستے میں جا رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ ہمارا پیسہ اللہ کے راستے میں قبول نہیں ہوا. ہمارا پیسہ اگر کسی غریب روزہ دار کے افطار کے لیے چلا گیا, سمجھ جاؤ کہ اس پیسے کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا ہے. اگر ہمارا پیسہ کسی دھرم سنگھ کو, منسٹر کو, چیف منسٹر کے افطار میں چلے گیا, انہیں 100 حج کرنے والا حاجی رہا تو بھی میری بات کان پھوڑ کر سن لے, وہ پیسہ حرام کرنے سے تو اس کے پیسے کو اللہ تعالیٰ چیف منسٹر کی افطار میں خرچ کرایا. سو حلال کا رہتا تھا تو مسجد کے پاس بھیک مانگنے والے روزدار کو کھلاتا تھا. حرام کرنے سے تو اللہ تعالیٰ کہاں خرچ کرنے کی نوبت لایا؟ ایک غیر مسلم کے افطار کے لیے لایا, وہ بھی کیا سر کا تاج جی ہے. 100 وقت بولیا میں, یہ سر کا تاج, یہ ٹوپی تمہیں نہیں پہنے تو بھی اس کا مقام ہے, سو ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا مقام بہت بڑا ہے. کی کہتے اسے پہنے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات محمد رسول اللہ کی سنت ہی ہے. افطار کے واسطے دیکھنا, بھارت کو مسلمان کو ایک ٹوپی 5 روپے کلو کو دیا نہیں انہیں آتا کہتے نامقول 25 روپے 70 پر 5 روپے کی چائنا کی ٹوپی بھارت کو دبا کو پیرا ڈالتا.
یہ ٹوپی پہنایا سو کئی کو. ٹوپی پہنانے کے دو مقصد ہیں, دو باتیں ہیں. ایک ٹوپی پہنانا کا تو سنت کی ٹوپی, ایک ٹوپی پہنانا کا تو دھوکا. ووٹ نا انہیں ٹوپی پہنایا سو سنت کی ٹوپی نہیں, دھوکا دیا سو. افطار میں تو جا کو غیر مسلم کو بھی دھوکا دینا جائز نہیں ہے. اسلام کہتا ہے کہ جہاں مسلمان کو دھوکا دینا جائز نہیں ہے, وہاں غیر مسلم کو بھی دھوکا دینا جائز نہیں ہے. ایک نبی کی سنت کو جا کر تو یہ غیر مسلم کے سر پہ جو سجاتا ہے, تو مطلب یہ ہے کہ نبی کی سنت کو تو غیروں کے حوالے کر رہا ہے. غیر مسلم ہے تو ٹوپی کیوں پہناتے؟ جھبا بھی پہناؤ, داڑھی بھی چھوڑو. تمہیں زندگی میں ٹوپی نہیں پہننا, تمہیں دوسروں کو کیا ٹوپی پہنائیں گے؟ پہلے تمہیں ٹوپی پہنو. یہ نبی کی سنت ہے, غیر مسلموں کی زر کی زینت نہیں ہے. انہیں پہن لیا تو پہن لیں دو, لیکن ہمیں اپنے ہاتھوں سے غیر مسلم کے سر پر نبی کی سنت کو نہیں سجائیں گے, ورنہ آقا فرمائیں گے میری سنت تو غیر کے سر پہ سجا دیا. تو کیا جواب ہے ہمارے قوم کے منسٹروں کے پاس؟ کیا جواب ہے ہمارے قوم کے رہبروں کے پاس؟ آیا تو آ کر کھا کر جاتا, لیکن ہمارے طرف سے ایک چیز بھی کوئی سنت, کوئی صحیح چیز اٹھا کر کسی غیر. ارے ہمارے قوم کے منسٹر اسلام کو غارت کر دیے. ایک وقت ایسا آیا, امیتابھ بچن آیا تو ہمارے کرناٹک کا ایک منسٹر قرآن پیش کریا, اسے کریا کہ نہیں کریا؟ اشارہ دے تو سمجھ جاؤ. انہیں وہ قرآن کانچ رکھا ہے کہ نہیں معلوم, کیسٹاں کے بیچ میں رکھا ہے کہ کیسٹاں کے اوپر رکھا ہے کہ ننگی عورت کے فوٹو کے بازو رکھا ہے کہ کانچ رکھا ہے کہ نہیں معلوم. کسے کیا چیز دینا سیکھو. انہیں کبھی بھی ہم نے رامائن دیے کیا؟ انہوں کبھی بھی ہم نے مہابھارت دیے؟ انہوں کبھی بھی ہم نے گیرو شال دیے؟ ہمیں اٹھا کو ان کو ٹوپیاں دے ڈالے, قرآنہ دے ڈالے, مکہ مدینہ کے کٹ آؤٹاں دے ڈالے. ایمان فروش, مکہ فروش, کعبۃ اللہ کو فروش کرنے والا, قرآن کا فروش, ٹوپی فروش. یہ کرسی کے واسطے کیا تو شریعت کو بھی بیچ دے گا؟ نہیں. توبہ مارو, یہ کام کبھی نہیں کیا جائے گا. یہ نبی کی سنت کو کبھی بیچا نہیں جائے گا, نبی کے وقار کو کبھی نہیں بیچا جائے گا. رمضان آیا تو رمضان کے طریقے سے رمضان کو گزارو, جس طریقے سے آقا اور آقا کے صحابہ رمضان گزارتے تھے. مسئلہ پوچھ کر گزارو. غریبوں کے لیے الگ رمضان اور مالداروں کے لیے الگ رمضان نہیں ہے, سب کے لیے ایک ہی رمضان, ایک ہی ڈھنگ کا رمضان ہے, ہمدردی کا رمضان ہے, غمخواری کا رمضان ہے. تو بہرحال بہت سارے باتیں باقی بھی ہیں, انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ عرض کروں گا. دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.